پیارے بھائی بہن، خروج کی کتاب باب 27 کا پہلا حصہ اٹھائیں گے اور وہ ہے خربنگا۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 3 تک۔ لکھا ہوا ہے، اور تو کیکر کی لکڑی کی خربنگا 5 ہاتھ لمبی اور 5 ہاتھ چوڑی بنانا۔ وہ خربنگا چوکنٹی اور اس کی اونچائی 3 ہاتھ ہو، اور تو اس کے لیے اس کے چاروں کونوں پر سنگ بنانا، اور وہ سنگ اور خربنگا سب ایک ہی ٹکڑے کے ہوں، اور تو ان کو پیتل سے ماندھنا، اور تو اس کی راکھ اٹھانے کے لیے دیغیں اور بیلچے اور کٹورے اور سیخیں اور انگیٹیاں بنانا، اس کے سب ظروف پیتل کے بنانا۔ تو پیارے بھائی بہن، جو سامان باہر کے صحن کے لیے استعمال کیا گیا وہ پیتل کا تھا۔ پیتل جو ہے گناہ کی عدالت کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو پاک جگہ میں داخل ہونے کے لیے پہلے صحن میں گناہ کا حساب کتاب ہونا ضروری ہے، اور جو پاک جگہ پہ سامان کا استعمال ہوا وہ سونے کا تھا۔ سونا خدا کے ساتھ صحبت اور خدا کی عبادت کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے پاک جگہ میں گناہ نہیں رہ سکتا۔ تو پاک جگہ میں آنے سے پہلے گناہ کا حساب کتاب باہر کے صحن میں ہو جانا چاہیے۔ پیارے دوست، آدمی باہر کھڑا ہوا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ انہیں خدا کی طرف کیسا آنا۔ پہلی چیز جو اس کے لیے ہونا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی دوسرا اس کے لیے مرنا ہے۔ آدمی جو ہے خدا سے ملنا نہیں چاہیں گا، مگر انہیں خدا سے ملنا چاہتا ہے اور مرنا نہیں چاہتا، تو اس کے بدلے میں اس کے جگہ پہ کوئی مرنا ضروری ہے۔ کوئی نہ تو کوئی اس کے عوض میں وہ خربنگا پہ مرنا ہے۔ بعضی وقت یہ خربنگا خداوند کا میز بلایا جاتا ہے، اور یہ خربنگا جلانے کا نذرانہ ہے، یعنی کہ یہ خربنگا پہ جلانے کی قربانی دینا ہے۔ میرے بھائی، خربنگا ایک ایسی جگہ ہے جہاں خدا گنہگاروں سے نپٹتا ہے۔ یہ یسوع مسیح کی صلیب کے بارے میں بات کرتا ہے، اور سچائی یہ ہے کہ یسوع مسیح ہر ایک انسان کے لیے اپنی جان صلیب پہ دیے، یعنی کہ جہاں انسان کو مرنا تھا یسوع مسیح وہ انسان کے بدلے میں اپنی جان دیے۔ خدا کا کلام افسیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 5 اور آیت 2 میں بتاتا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی، اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ تو میرے دوست، یسوع مسیح ہمارے چلانے کی قربانی بنے۔ خربنگا جو ہے آدمی کے ذریعے سے بنایا گیا، مگر جو خربنگا کا نمونہ تھا وہ آسمان میں تھا۔ صلیب خدا کا خربنگا تھا جس کو خدا چنا، اور یہ ہمارے لیے جلانے کی قربانی تھی۔ یسوع مسیح خدا کے ہدایت سے یہ زمین پہ آئے اور ہمارے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے۔ تو میرے بھائی، یسوع مسیح ایک اچھے آدمی سے بھی بہت زیادہ اچھے ہیں، اور اتاش نہیں بلکہ خدا کا برا بھی بنے دنیا بنانے سے پہلے، بلکہ دنیا کی بنیاد پڑنے سے پہلے انہوں خدا کا برا بنے۔ ہم خربنگا کے بغیر خدا کے سامنے نہیں جا سکتے۔ یوحنا کی انجیل باب 1 اور آیت 29 میں لکھا ہوا ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تو یہاں یوحنا بپتسمہ دینے والے یسوع مسیح کے بارے میں بات کرے اور بتائے کہ یسوع مسیح ہمارے جگہ پہ اپنی جان دیں گے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے خربنگا کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اور میرے بھائی، یسوع مسیح 2000 سال پہلے آپ کے لیے اور میرے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے اور ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ اور ہم کو یوحنا کی انجیل باب 1 اور آیت 12 میں بتایا گیا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ تو آدمی خدا کی عبادت نہیں کر سکتا،
آدمی خدا سے دعا نہیں کر سکتا، آدمی خدا کی خدمت گزاری نہیں کر سکتا جب تک کہ انہیں قربانگاہ کے پاس نہیں آتا ہے۔ ہر کاہن، ہر لاوی خدا کے قربانگاہ کے پاس آتا تھا۔ میرے دوست، صلیب کا جو راستہ ہے گھر پہنچاتا ہے۔ اگر یسوع مسیح قربانگاہ کے ذریعے سے نہیں جاتے تو ہماری بات چیت خدا سے نہیں ہو سکتی تھی، ہم خدا کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کر سکتے تھے۔ ایک بات ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح صرف براچ نہیں ہیں، بلکہ برا رہنے کے ساتھ ساتھ وہ برا ہیں جو جی اٹھے ہیں۔ یوحنا رسول مکشفہ کی کتاب باب 5 اور آیت 6 میں بتاتے ہیں کہ وہ نظارہ دیکھے جہاں بولتے ہیں ذبح کیے ہوئے ایک برے کو کھڑے ہوئے دیکھے۔ یہ قربانگاہ وہ جگہ پہ تھا جہاں سے مسکن کے اندر جاتے ہیں۔ تو مسیح کی صلیب جنت کے دروازے کے پاس کھڑی ہے، اور یہ صلیب کا اٹھایا جانا زمین پہ ہوا، مگر جنت میں کوئی بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ انہیں صلیب کے ذریعے سے داخل نہیں ہوگا۔ تو پتل جو قربانگاہ پہ لگایا گیا عدالت کے بارے میں بات کرتا ہے، اور جو کیکر کی لکڑی پتل سے ڈھپی گئی مسیح کی طاقت اور قربانی کے بارے میں بات کرتی ہے۔ میرے دوست، واقعی میں کتنا اچھا نظریہ ہے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے اور ہر ایک انسان کے لیے جنت میں داخل ہونے کا راستہ کھول دیے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 27 کا پہلا حصہ۔ اب ہم دوسرے حصے پہ جائیں گے، اور وہ ہے مسکن کا صحن۔ ہم پڑھیں گے آیت 9، لکھا ہوا ہے، پھر مسکن کے لیے صحن بنانا، اس صحن کی جنوبی سمت کے لیے باریک بٹے ہوئے کٹان کے پردے ہوں جو مل کر 100 ہاتھ لمبے ہوں، یہ سب ایک ہی سمت میں ہوں۔ تو پیارے بھائی بہن، اب ہم آیت 16 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور صحن کے دروازے کے لیے 20 ہاتھ کا ایک پردہ ہو جو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کٹان کا بنا ہوا ہو، اور اس پر بیل بوٹے کڑے ہوں، اس کے ستون 4 اور ستونوں کے خانے بھی 4 ہی ہوں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ جو ہمہ قسم کے رنگ کے پردے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ آسمانی رنگ یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح آسمان سے آئے، اور سرخ رنگ یسوع مسیح کے انسان ہونے کے بارے میں بتاتا ہے، اور جو صلیب پہ اپنا خون ہر ایک انسان کے لیے صلیب پہ بہائے بتاتا ہے، اور ارغوانی مسیح کے بادشاہ ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 27 کا دوسرا حصہ۔ اب ہم تیسرے اور آخری حصے پہ جائیں گے، اور وہ ہے چراغ کے لیے تیل۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 20 اور 21، لکھا ہوا ہے، اور تو بنی اسرائیل کو حکم دینا کہ وہ تیرے پاس کوٹ کر نکالا ہوا زیتون کا خالص تیل روشنی کے لیے لائیں، تاکہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے۔ خیمہ اجتماع میں اس پردے کے باہر جو شہادت کے صندوق کے سامنے ہوگا، ہارون اور اس کے بیٹے شام سے صبح تک شمعدان کو خداوند کے روبرو آراستہ رکھیں۔ یہ دستور العمل بنی اسرائیل کے لیے نسل در نسل سدا قائم رہے گا۔ تو یہاں خدا موسیٰ کو خاص طور سے تاکید کرا کہ اسرائیلیاں ان کے پاس کوٹ کے نکالا ہوا زیتون کا خالص تیل لانا، اور خدا اس کی وجہ بھی بتایا، اور وہ وجہ یہ تھی کہ چراغ ہمیشہ جلتا رہنا۔ تیل ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے پاک روح کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اگر ہم زکریا نبی کے کتاب دیکھیں گے تو شمعدان کا ترجمہ اس طریقے سے کرے۔ باب 4 اور آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، تب اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ زروبابل کے لیے خداوند کا کلام ہے کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے، بلکہ میرے روح سے رب الافواج فرماتا ہے۔ تو میرے دوست، روشنی وہ چیز ہے جو خدا کی روح ہم کو دیتی ہے۔ خدا کی روح اپنے بارے میں نہیں بتاتی ہے، مگر مسیح کے بارے میں بات کرتی ہے۔ جلتا ہوا چراغ مسیح کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں بدل گئی ہیں۔ یسوع مسیح آسمان میں اپنے باپ کے پاس چلے گئے ہیں۔ متی کی انجیل باب 5 اور آیت 14 یہ بتاتی ہے
کہ آپ اور میں دنیا کی روشنی ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اور میں اپنے سے روشنی نہیں بنا سکتے، صرف خدا کی روح ہمارا استعمال کر سکتی ہے۔ پہلی تصویر یسوع مسیح کی جو ہم کو مکشفہ کی کتاب میں ملیں گی، یہ بتاتی ہے کہ انہوں شمادان کے بیچ میں چل رہے ہیں۔ انہوں کلیسیا کے روشنی کو زندہ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ مسیح چاہتے ہیں کہ کلیسیا کی گواہی زمین پہ زندہ رہے، پاک روح کے آگ میں آگے بڑھے اور مسیح کے لیے ایک بہت بڑی گواہی بنے۔ مسیح ان سب کو سدھارنا چاہتے ہیں جو ان کے ہیں، جو ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں ختم ہوا باب 27 اور اب ہم باب 28 پہ آئیں گے۔ اگر ہم باب 28 دیکھیں گے تو باب 28 5 حصوں میں بٹا ہوا ہے، یعنی کہ باب 28 میں ہم کو 5 حصے نظر آئیں گے۔ پہلا حصہ ہے ہارون اور ان کے بیٹوں کے کہانت کے لیے الگ کیے جاتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے افود، تیسرا حصہ ہے سینہ بند، چوتھا حصہ ہے یوریم اور تمیم، پانچواں اور آخری حصہ ہے افود کا جھبا۔ تو اب ہم شروع کریں گے پہلا حصہ، اور وہ ہے ہارون اور ان کے بیٹوں کو کہانت کے لیے الگ کیا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 5، لکھا ہوا ہے، اور تو بنی اسرائیل میں سے ہارون کو جو تیرا بھائی ہے اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اپنے نزدیک کر لینا، تاکہ ہارون اور اس کے بیٹے ندب اور ابیہو اور الیعزر اور ایتھمار کہانت کے عہدے پر ہو کر میری عبادت کریں، اور تو اپنے بھائی ہارون کے لیے عزت اور زینت کے واسطے مقدس لباس بنا دینا، اور تو ان سب روشن ضمیروں سے جن کو میں نے حکمت کی روح سے بھرا ہے کہے کہ وہ ہارون کے لیے لباس بنائے، تاکہ وہ مقدس ہو کر میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دے۔ اور جو لباس وہ بنائیں گے یہ ہیں، یعنی سینہ بند اور افود اور جبہ اور 4 خانے کا کرتا اور امامہ اور کمر بند۔ وہ تیرے بھائی ہارون اور اس کے بیٹوں کے واسطے یہ پاک لباس بنائیں، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں، اور وہ سونا اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کٹان لیں۔ تو پیارے بھائی بہن، ہم اب تک یہ دیکھے کہ دھاگا، رنگ وغیرہ وغیرہ مسکن میں جو استعمال ہوا ہے، یسوع مسیح کی شخصیت اور کام کے بارے میں بتایا ہے۔ اب ہم وہ لوگوں کی طرف بڑھیں گے جو خدا کے خدمت گزاری کے لیے چنے گئے۔ لویاں جو تھے ان کو مسکن کے پاک صاف رکھنے کے لیے چنا گیا، اور ہارون اور ان کے بیٹوں کو کاہن کے طور پہ چنا گیا، اور ہارون کو سردار کاہن بنایا گیا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا ہارون کو اور ان کے بیٹوں کو اپنی خدمت گزاری کے لیے چنا۔ ہارون کے 4 بیٹے تھے اور 4 کے 4 کو خدا چن لیا، اور صرف چنانچ نہیں بلکہ چننے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے لباس بنانے کا بھی حکم دیا۔ ایسا ویسا لباس نہیں بلکہ پاک لباس۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہارون کو خدا کی خدمت گزاری کرنے کے لیے خاص لباس کی ضرورت تھی، اور یہ جو لباس ہے یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتی ہے۔ پیارے بھائی بہن، یہ پکی بات ہے کہ خروج کی کتاب میں جو خدا موسیٰ کو صلاح اور مشورہ دیا یا جو بھی بتایا وہ یسوع مسیح سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کے ذریعے سے خدا یسوع مسیح کو ظاہر کرا۔ پیارے دوست، آپ شاید یہ سوچیں گے کہ خدا یہ سارے صلاح اور مشورے کئی کو دیا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ چھوٹے بچے جو ہیں تصویروں کے ذریعے سے سیکھتے ہیں، اور بائبل شریف ایک تصویر کی کتاب ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ سارے تصویروں کو دیکھ کے سچائی کے بارے میں جانیں اور سیکھیں۔ اچھا، اب ہم یہ لباس پہ غور کریں گے تو خدا یہ لباس کے بارے میں پاک بتاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاک کا مطلب کیا ہے؟ پاک کا مطلب یہ ہے کہ الگ کرنا۔ یہ لباس الگ کیا گیا اور خدا کے خدمت گزاری کے واسطے الگ کیا گیا۔ جب آپ خدا کے خدمت گزاری کے لیے کوئی بھی چیز الگ کرتے ہیں
تو وہ خدا کے لیے پاک ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس 10 روپے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ 10 روپیوں میں سے 1 روپیہ خدا کو دینا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو 10 روپے ہیں وہ آپ کو ایک دکان سے ملے ہوں گے، اور وہ دکان والے کو وہ 10 روپے ایک خونی کے پاس سے ملے ہوں گے، اور وہ خونی کو وہ 10 روپے ایک جوا کھیلنے والے کے پاس سے ملے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر جس وقت آپ وہ پیسہ خدا کے لیے نکالے وہ پاک ہوگا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی چیز اگر آپ خدا کے لیے الگ کر دیتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ تو جو لباس ہارون کے لیے بنایا جا رہا تھا وہ پاک ہوگا، اور یہ لباس خدا کے خدمت گزاری کے لیے استعمال ہونا تھا۔ تو یہاں اگر غور کریں گے تو یہ لباس خدا کے جلال کے لیے استعمال ہونا تھا، اور یہ لباس خوبصورت بنایا جا رہا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، چیزاں غلیظ رہنا نہیں چاہیے۔ ہم کیا سوچتے خدا کے لیے استعمال ہو رہا ہے، غلیظ رہا تو کیا فرق پڑتا؟ اگر ہم دنیا کے طرف نظر کریں گے تو دنیا ہر چیز خوبصورت بنانے کا سوچتی اور بناتی بھی، تو ہم کیوں نہیں خدا کے لیے خوبصورت چیز کا استعمال کرنا؟ ہم کیوں نہیں خدا کو خوبصورت چیز دینا؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ہر چیز خوبصورت بنایا۔ آپ خدا کے ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز دیکھو، آپ کو خوبصورت دکھیں گی۔ تھوڑی دیر کے لیے پتوں کو اور پھولوں کو دیکھو، یا پھر جھاڑ یا پہاڑوں کو دیکھو، خدا ہر چیز خوبصورت بنا ہے۔ اور یہ جو لباس ہارون اور ان کے بیٹوں کے لیے تھا وہ خوبصورت ہونا تھا۔ اور آگے اگر ہم دیکھیں گے تو خدا چند لوگوں کو چنا ہارون اور ان کے بیٹوں کے لباس کو بنانے کے لیے۔ خدا ان لوگوں کو یہ کام کے لیے حکمت دیا، اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا صرف یہ لوگوں کو چننا نہیں، بلکہ چننے کے ساتھ ساتھ لباس بنانے کا طریقہ بھی بتایا کہ جب لباس بناتے ہیں تو کیا کیا چیزاں ہونا چاہیے۔ اگر ہم آیت 5 میں دیکھیں گے تو خدا موسیٰ سے بولتا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، اور وہ سونا اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کٹان لیں۔ تو یہ جو لباس بننے جا رہا تھا بہترین چیزوں کا استعمال ہو رہا تھا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 28 کا پہلا حصہ۔ اب ہم دوسرے حصے پہ جائیں گے، اور وہ ہے افود۔ ہم پڑھیں گے آیت 6 سے آیت 9، لکھا ہوا ہے، اور افود سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کٹان کا بنائے، جو کسی ماہر استاد کے ہاتھ کا کام ہو، اور وہ اس طرح سے جوڑا جائے کہ اس کے دونوں مونڈوں کے سرے آپس میں ملا دیے جائیں، اور اس کے اوپر جو کاریگری سے بنا ہوا پٹکا اس کے باندھنے کے لیے ہوگا اس پر افود کی طرح کام ہو، اور وہ اسی کپڑے کا ہو، اور سونے اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کٹان کا بنا ہوا ہو، اور تو 2 سلیمانی پتھر لے کر ان پر اسرائیل کے بیٹوں کے نام کندہ کرنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہم یہ افود کے بارے میں آتے سو پروگرام میں غور کریں گے۔ تو یاد رکھیے، ریڈیو کھولنے نہ بھولے گا۔